بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے، بلکہ میں نے مختلف شوز میں بھی یہ بات دیکھی کہ ہمارے ہاں جب کھانا کھلتا ہے تو کھانا نہیں کھلتا، بندہ کھل جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک لمحے کو غور کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس وقت وہ بس دوڑ لگا دیتے ہیں اس طرف، اور بڑے سے بڑی محافل مجالس میں مجھے جانے کا جب موقع ملتا ہے، بڑے سے بڑے ہوٹلز میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، کوئی پڑھے لکھے ہونے کی، کوئی ان پڑھ ہونے کی یا جاہل ہونے کی، کوئی تمیز نہیں رہتی۔ بھاگم بھاگ لوگ جا رہتے ہیں اور وہ آخری کھانا سمجھ کے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ اس کو بات کسی سے بھی کر کے دیکھیں، سب کہتے ہیں ہاں بری بات، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن جناب ایسا ہوتا تو رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی کیا کر رہا ہے یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے۔ دوسرا صاحب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے حصے میں آئے ہوئے کھانے کا احترام کرنا ہے۔ دیکھیں صاحب، رزق تو تقسیم ہوا ہے نا۔ جب تقسیم ہوا ہے تو آپ اگر اپنے حصے میں آئے ہوئے رزق کو ضائع کر دیں گے تو وہ آپ نے اپنے حصے میں آئے ہوئے رزق کو ضائع کیا ہے۔ میرے رب نے آپ کے حصے میں جو رزق رکھا ہے وہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ آپ اکثر دیکھیں، میں تو دیکھتا ہوں شادی بیاہ کے اوپر لوگ تعریفی کلمات کہتے کہ کھانا سی جناب رول رہا سی۔ ارے شرمندگی والی بات ہے، یہ خوشی والی بات نہیں ہے کہ کھانا رول رہا سی۔ یہ بہت زیادہ خوف والی بات ہے، صرف شرمندگی والی نہیں ہے، اس سے ڈر لگنا چاہیے۔ آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، مت ڈالیں اس سے زیادہ۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جرمنی میں، اور پچھلے دنوں تو خیر میں نے سنا دبئی میں بھی ایسے ایسے ہوٹلز بن گئے کہ جہاں آپ اگر ضرورت سے زیادہ کھانا آپ نے لے لیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو وہ جرمانہ کرتے ہیں کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کھانا لیا کیوں، جب آپ اتنا کھانا ہی نہیں چاہتے تھے، تو جب آپ سے اتنا کھایا نہیں جانا تھا۔ تو رزق کی تقسیم کو سامنے رکھیں۔ آپ جب ضائع کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے رزق کو ضائع کریں، آپ کسی کے رزق کو ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کے حصے میں جتنا میرے رب نے لکھ دیا، آپ اس میں سے آپ سمجھ لیں زیادہ کم کھا رہے ہیں اور زیادہ ضائع کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے حصے میں آ گیا۔ اور سلیقہ ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں، اور یہ کرنا کس کو چاہیے؟ خاص طور پر گھر میں بیٹھی جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تربیت کریں۔ وہ ان کو ڈونگے سے جب ہم کھانا ڈالتے ہیں نا، وہ اپنی پلیٹ کے اندر یا اس کے اندر، وہ اس وقت ان پہ نظر رکھیں کہ یہ کھانا ڈال کس طرح سے رہا ہے، کتنا کھانا ڈال رہا ہے، کتنا یہ ختم کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا۔ یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے۔ اور جب آپ اور جن کی تربیت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سارے اٹھ کے دوڑتے ہیں اس طرف جہاں سے وہ آوازیں آنا شروع ہوتے کہ کھانا کھل گیا، کچھ لوگ ہوتے بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں آرام سے لائن میں لگتے ہیں، کھانا تو اتنا ہی ہے نا جتنا سب نے کھانا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں کرتے، وہ تھوڑا تھوڑے پورشن بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہوئے چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو کرنا آپ کو اور ہمیں کیا چاہیے؟ کھانے کو ضائع، چونکہ آپ نے دیکھیے بڑی احادیث اس کے اوپر موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کھانے کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کوئی شخص غریب تھا اور اس نے صرف اتنا کہ ایک بھی چاول کا دانہ نیچے گر جاتا تھا تو وہ اٹھا کے کھا لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ پیسے سے، چیزوں سے نوازا، دولت سے نوازا، چونکہ وہ رزق کا احترام کرتا تھا۔ اور رزق کا احترام ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ آپ سے جتنی بھی میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ مت الجھ پڑیں کہ یار تو کھانا ہے جو کھانا ہے، یا تم کھانا بہت ضائع کرتے وہ کرتے، مت الجھیں۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے بچے ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ کی اپنی فیملی ہے۔ آپ روزانہ جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ یا بیگم صاحبہ یا ان کے شوہر، یہ ارد گرد کے لوگ جو خاص طور پر آپ کی اپنی امیجیٹ فیملی، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کیا وہ کھانا ضائع کر رہے ہیں؟ اگر وہ ضائع کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں، ان کو ٹرین کریں۔ لیکن وہاں بیٹھ کر میں خاص طور پر خواتین سے کہوں گا، ساس کو مت کہہ دیجئے گا کہ امی جو تسی کھانا بڑا ضائع کر دو۔ ننند کو مت کہہ دیجئے گا، سسر صاحب کو یا بھابھی کو، دیور کو، ان کو مت کہیں۔ آپ اپنا کھانا ضائع مت کریں، آپ یہی کام کریں۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے عورتیں سناتی رہتی، میں کبھی کھانا ضائع نہیں کرتی ہوں، میں نے آج تک نہیں ضائع کیا، اس گھر میں تو اتنے کھانے ضائع ہوتے ہیں۔ کیوں سنا رہی ہو یار؟ کیا ضرورت ہے سنانے کی؟ آپ ضائع نہیں کرتے، آپ کے اللہ کا معاملہ، آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کس طرح سنانے سے آپ کے قریب ہوں گے لوگ؟ قریب نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ جناب اگر آپ خیال رکھتے بھی ہو تو سناتے تو پورے جہان کو ہی ہو نا۔ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جو اچھا عمل ہوتا ہے، اچھا عمل ہوتا ہے، اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جگہ جگہ آپ اعلان کرتے پھریں اس کا۔ آپ نے اچھا عمل کیا، مثلا آپ بیٹھے، آپ مثلا 500 کا مجمع تھا، آپ نے وہاں کھانا اٹھایا، اپنے ٹیبل پہ بیٹھے، سلیقے سے آرام سے بیٹھ کے اپنا کھانا کھایا۔ کچھ لوگ ہوتے آدھی بوٹی ادھر ہوتی ہے اور کلام بھی ضرور کرنا ہے، بات بھی ضرور کرنی ہے، اور یا تو اس کو چھوڑ یار، تو بات تو پوری کر لیں۔
لیکن یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں آدھا پانی گلاس یہاں پر رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا, ایک اور جلدی سے گلاس اٹھا دے کہ کوئی بوتل نہ اٹھا کے یہاں سے لے جائے. پہلی دفعہ پی رہے ہو بوتل, اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی. نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اور ہمیں اپنے عمل سے بتانا ہے کہ رزق کی اہمیت کیا ہے. آپ کو ہمارے عمل سے ہم نے بتانا ہے کہ رزق کو ہم کس طرح برکت بنا کر اپنے زندگی میں لے آتے ہیں. آپ کا ہمارا بچپن میں ہم لوگ یہ سنتے تھے. بچپن میں ہمیں یاد ہے ہماری نانی اماں, ہم دیکھتے تھے کہ اگر آٹا وہ جو بناتے ہوئے ادھر ادھر تھوڑا سا ہوتا تھا تو اس کے اوپر اچھی خاصی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی امی کو یا ہماری خالاؤں کو کہ اللہ کا دیا ہوا رزق اور یہ نور, اور یہ دودھ کے متعلق نور کا لفظ آپ نے بھی سن رکھا ہوگا, تم ضائع کر رہے ہو اتنا, کدھر جائے گا یہ سارا سلسلہ. اندازہ ہے آج بھی جو بڑے بوڑھے جو پرانے دور میں رہے ہیں وہ بڑا خیال ان چیزوں کا رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے دور کی عورتیں یا مرد نہیں خیال رکھتے, رکھا جا رہا ہے خیال. میں تو ظاہر وہی بات بتاؤں گا جو بچپن میں ہم نے دیکھی کری تھی, یہ آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ رزق کو برکت سمجھیں, اور برکت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے برکت بنا لیں اپنی زندگی میں. اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ رزق کا احترام کرتے ہیں. اور احترام کرنا کہ ضائع مت کریں اس کو. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.